تو پہلا پوائنٹ ابھی بیان ہوا تھا روزے کی حفاظت کا. اچھا رمضان گزارنے کے لیے پہلا پوائنٹ روزے کی حفاظت کرے. اور حفاظت کس سے کرنی ہے؟ گناہوں سے. اس کے بعد اسی کے اندر جو پوائنٹ آ گیا وہ کیا تھا؟ ہم اپنی بری عادتوں کو، گناہوں کو کیسے چھوڑیں. اب اگلا مرحلہ ہے تیسری بات، ہم عبادات میں کثرت کریں. عبادات میں کثرت کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا گناہوں کو چھوڑنا زیادہ اہم ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارا یہ کہ کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا. ان کا کیا ہوتا ہے کہ نیکی تو یہ کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، تو نیکی سے جو حاصل شدہ نور ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، تو ان کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، دل منور ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم اگر نیکی کرتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ گناہ کر کے اس کا نور ضائع بھی کر دیتے ہیں، تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. یا بعض دفعہ تو 10 قدم آگے چلتے ہیں، ایسا پیچھے آتے ہیں کہ 20 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی گناہ کر لیتے ہیں. دیکھیں نیکیوں کی مثال جو ہے نا یہ ہے ٹونک کی مانند، اور گناہ کی مثال ہے گناہ کی مثال ہے زہر کی مانند. ایک آدمی طاقت کے لیے بہت سارے خمیرے کھا لے اور بڑی قوت کی چیزیں کھا لے تو طاقت تو اس کے اندر آئے گی، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا ایک چھٹانگ جو ہے نا وہ زہر بھی کھا لے، وہ جو سارا دن اس نے ورزش کی ہوگی، طاقت آئی ہوگی، وہ نکل جائے گی. تو گناہ کا چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت نفلی عبادات میں زیادہ آگے لگنے کے. تو گناہوں کو چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے. روزے کی حفاظت اسی سے ہوگی، باقی عبادات کی کثرت، کیونکہ موقع ہے. عام طور سے عبادت میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے. جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کا بند کر دیا جاتا ہے، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے. ایک تو اللہ نے ہماری کیا مدد کی؟ دشمن کو پکڑوا دیا. بھئی دوست کی مدد کرتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو گئے تھے نا، دیکھا ایک قبطی سے بنی اسرائیل کا بندہ ہے اور وہ قبطی اسے لڑ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل والے کی حمایت کی، اس کو سمجھانے کے لیے ایسے جو مکہ لگایا نا اس کا تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا، وہیں مر گیا. تو دوست کی مدد کرتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. اللہ نے ہماری مدد کی. دشمن جو تھا اس کو تو باندھ دیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہیں سارا سال تنگ کرتا تھا، اس کو کر دیا بند، اب تم چلو آؤ عبادت کرو، اب دکھاؤ اپنا زور. اور ساتھ ہی اٹریکشن بھی دے دی کہ دیکھو اب نفل کا ثواب تمہیں رمضان میں فرض کے برابر دیں گے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیں گے، آ جاؤ ہماری رحمت میں سے حصہ پالو. تو ہم عبادات میں خوب کثرت کریں. کون سی عبادات میں زیادہ لگیں؟ بھئی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہم کیا کریں؟ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں تو 30 دن تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا آسان. اب حدیث کے اندر ایک آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا اللہ اسے جہنم سے برات عطا فرما دیں گے اور اس کو منافقت سے برات عطا فرما دیں گے. تو رمضان کے 30 دن ہو گئے، یہ تو آسان ہے. ہم 10 دن شعبان کے اور شوال کے جوڑ لینا، کچھ دن ادھر سے جوڑ لیں، کچھ ادھر سے جوڑ لیں، یا کہیں سے بھی ادھر سے 40 دن کسی طرح پورے کر لیں. 30 رمضان کے اور 10 آگے پیچھے سے مسلسل جوڑ لیں. پھر کیا ہوگا؟ پورا مہینہ ہمیں رمضان کی عبادت مل گئی، تکبیر اولیٰ والی نماز، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کی آگ سے پروانے بھی برات بھی ہو گئی، منافقت سے بھی برات ہو گئی. اس کا ہم اہتمام کریں، یہ رمضان میں آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ مسنون اعمال، ذکر اذکار، قرآن مجید، مراقبہ، تلاوت، اس کے اوپر خوب وقت لگائیں اور اپنے آپ کو تھکائیں. یاد رکھیں ہمارا جسم دنیا کے لیے کتنی مرتبہ تھکا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. کاش کبھی اللہ کے لیے تھکے. آنکھیں نیند سے دوبھر، یعنی کہ نیند کی وجہ سے حال خراب ہو رہا ہو، نیند آ رہی ہو اور انسان کہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے اللہ کی عبادت میں. کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم اپنے آپ کو عبادات کے اندر تھکائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم خود پائیں گے. اپنے نفس کو سمجھائیں بڑی زندگی غفلت میں گزار لی، یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، آرام کا مہینہ نہیں. اس میں محنت کرنی، اس میں اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اپنی غلطیوں کو معاف کروانا ہے
اور اپنی خواہشات کو بھی وہاں سے قبول کروانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. کسی نے کیا خوب کہا، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام. موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا. قبر میں آرام پھر اسی کو ملے گا جو دنیا میں جس نے محنت کی ہوگی. دیکھیں گھر میں کوئی شادی ہو، گھر میں کوئی بیماری ہو، بچہ بیمار ہو جائے، کوئی اور معاملہ غم کا پیش آ جائے، کیسے ساری رات جاگتے ہیں. تو کبھی اللہ کے لیے بھی جاگیں نا. تو رمضان میں پھر اللہ کے لیے ہم جاگیں اور اس کے لیے فکر کریں، کوشش کریں.